बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। जब सोच में इतना फ़र्क हो तो कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अमन आ सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये तो ज़रूर बताऊँगा कि हिरात के अंदर, कंधार के अंदर आखिर इस वक्त कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ शदीद लड़ाई जारी है, कितना नुकसान हुआ है, तालिबान कौन सी फुटेजेस शेयर कर रहे हैं और तालिबान का नाम लगाते हुए वो स्पॉयलर्स जो हरकत और सकनात कर रहे हैं वो भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताना है। इस वीडियो में को बनाने का मकसद ये कि आज दो अहम तरीन गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अमन अमल को लेके, अपने किरदार को लेके की जाने वाली कोशिशों और ख्वाहिशों से मुतल्लिक ना सिर्फ अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए और तालिबान से क्या उम्मीद लगाई, ये एक अलहदा से बात थी। मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आपके साथ। दूसरी में अशरफ गनी ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उस कैबिनेट मीटिंग को किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन उस कैबिनेट मीटिंग के जो मुंदरजात थे, जो अशरफ गनी ने तालिबान से मुतल्लिक, उनके अकीदे से मुतल्लिक, उनके मुसलमान होने से मुतल्लिक, इवन उनके इंसान होने से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट आज दे दिए हैं, वो इस सिचुएशन में कि जब अफ़गानिस्तान पूरा वॉर जोन बना हुआ है, दुनिया भर की ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ अमन किसी तरह कायम हो सके, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ दीगर कामयाबियों से मुतल्लिक भी आपको बताएंगे, इधर वो अफ़गान फोर्सेस की हैं या तालिबान फोर्सेस की हैं। आगाज़ कर लेते हैं। डिटेल में जाने से पहले अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो ये बटन दबा दें, यानी चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि फर्दर अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं डिटेल में जाने से पहले एक खबर बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट देता हूं जिस वक्त मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। रात में 5000 वॉलंटियर्स अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उम्र की कैद से आज़ाद, 5000 वॉलंटियर्स जिसमें बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं, उन्होंने नेशनल मिलिट्री एकेडमी में अपने आप को पेश किया है और उन्होंने एंट्री एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पेश करते हुए एंट्री एग्ज़ाम से मुतल्लिक इत्तला दे कि नेशनल मिलिट्री एकेडमी अफ़गानिस्तान के अंदर वो वॉलंटियरली अफ़गान फोर्सेस के साथ मिल के तालिबान के ख़िलाफ़ या मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ या वो क़ुव्वतें जो काबुल रजीम से मुतल्लिक इस वक्त ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि नुकसानदेह हों, उनसे लड़ने के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। ये एक और इशारा है उस सिविल वॉर की तरफ जिससे मुतल्लिक मैं मुसलसल मुतनब्बे कर रहा हूँ कि परवरदिगार ये वक्त ना आए कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए, जहाँ किसी से भी मुतल्लिक ना पता हो कि वो दरअसल है कौन, यानी हर एक की प्रायोरिटी सिर्फ ये हो एक सर्टन मामूली सी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वो दूसरे को मार सके या नुकसान पहुंचा सके। ये खबर थी। दीगर दो खबरें और मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 7th डिस्ट्रिक्ट में की खबर रिलीज़ की है जी डॉक्टर नईम ने, दोहा से, तालिबान के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि लश्करगाह में हवाई हमला हुआ अभी और आम पब्लिक का भारी नुकसान हुआ है। उन्हें कहा ये सिर्फ़ और सिर्फ वार क्राइम है। साथ साथ उन्होंने ख़बरें जो शेयर की हैं उसमें सुफियान एरिया की ये ख़बरें और फुटेज हैं जिसमें स्कूल की तबाहाल बिल्डिंग है जो एयर स्ट्राइक के ज़रिए तबाह की गई है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिखाई है, उसके मनाजिर हैं कि ये अभी तबाह हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स बताया, मदरसा बताया और घर बताएँ कि अभी हालिया हवाई हमले में ये तमाम इमारतें गिराई गई हैं। और तालिबान तर्जुमान ये कहते हैं कि बराए मेहरबानी दुनिया को इस वक्त नोटिस लेना चाहिए कि ये वार क्राइम है और अफ़गान हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि तालिबान के सर मोड़ सके इस बात को, तालिबान के सर डाल सके इस बात को कि ये दरअसल तालिबान के वो मुजाहिदीन हैं जो इन जगहों को, इन हॉस्पिटल्स को, स्कूल को और मदरसे और लाइब्रेरीज को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं, हम पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सरदस्त जिस वक्त मैं आपसे रात को इस वक्त बात कर रहा हूँ, PD7 जो है इस वक्त वहाँ हेरात में और डिस्ट्रिक्ट 9, डिस्ट्रिक्ट 14 इधर बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई इस वक्त जारी है और काफ़ी नुकसान की इतलात हैं। काफ़ी जो फुटेजेस हैं ना, वो चाहे फोर्सेस की हों या तालिबान की हों, वो बता रही हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। इस वक्त
پیک پہ لڑائی چل رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی اس پہر تک کی. اچھا دوسری اپڈیٹ میں نے آپ کو جو دینی تھی، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو کی حجت میں نے کہا کہ میں یہ کر دوں. اشرف غنی صاحب نے نا آج ایک میٹنگ بلائی، کیبنٹ میٹنگ بلائی، اور ظاہری بات ہے کیبنٹ میٹنگ سب خود تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اس میٹنگ کے اندر، اس کو سیٹلائٹ میٹنگ کہہ لیں، وہ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کچھ بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی اس موقع پر جب پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان میں کسی طرح امن ہو سکے. ہر ایک کو خیر اپنی ہی علاقوں کی فکر ہے، لیکن کوشش یہ کر رہی ہے، امید لگائی ہوئی ہے. چاہے اس کے کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو افغانستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ طالبان نہیں بدلے، اور اگر بدلے ہیں تو اپنی خون خواری میں بدلے ہیں. وہ مزید پہلے سے زیادہ نقصان پہنچانے والی طبیعت کے حامل ہو چکے ہیں. اس موقع پر اشرف غنی کہہ رہے ہیں، جب ہم کل تک یہ امید لگا کے بیٹھے کہ شاید اشرف غنی صلح کی طرف مائل ہیں، چاہے اس کے کہ معصوم ستنگزئی جو افغان مذاکرات کے سربراہ ہیں وہ دوحہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس موقع پر اشرف غنی کا یہ کہنا کہ دراصل طالبان امن کی خواہش ہی نہیں رکھتے، اور ان کا یہ کہنا تھا طالبان نے غیر ملکی جنگجوؤں کو افغان آنے کی اجازت دی ہے. اب صرف پوچھ لیں حکومت طالبان کی ہے کابل میں کہ اشرف غنی کی حکومت ہے، تو اجازت طالبان دیں گے کہ اشرف غنی دیں گے؟ بہرحال انہوں نے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ضرور دی. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی بات کی جس سے متعلق مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ اس موقع پر یہ نہیں بنتا تھا، کسی اور سٹیج پہ کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا طالبان دراصل مذہبی باغی ہیں، اور یہ باغی جہاں بھی جاتے ہیں زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. ایک سٹیج پر انہوں نے کہا کہ طالبان کو مسلمان ہی ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ ہیں ہی مسلمان نہیں، یعنی ان کو طالبان کو کافر کہا اشرف غنی نے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر. وہ طالبان جن کے پاس اس وقت اتنا بڑا سٹیک ہے کہ وہ پورے افغانستان کے امن کو خراب کرنے یا آباد کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، ان طالبان کو سربراہ افغانستان کا کابل میں بیٹھ کے صدر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں. آپ بتائیں ان طالبان کو اس موقع پر یہ کیا لگے گا جب ان کے وائٹ جھنڈے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے؟ میں کسی کو کافر مسلمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دینے کے لیے بیٹھا، میں بتا رہا ہوں کہ ان کی اس فیل کو کتنا ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ ہم سے بات کروا رہے ہیں، دوحہ میں مذاکرات پہ مذاکرات کروا رہے ہیں پوری دنیا سے کہ اس علاقے کے اندر کسی طرح امن قائم ہو جائے، اور یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ نہایت ہی غیر جانبدار، غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ تھی جو اشرف غنی نے دی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا، جس پہ ان کا سب سے بڑا جملہ تو مجھے یہ لگا کہ ہم مسلمان تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. ایسے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی آج بات کی تھی. میں نے کہا تھا دو آج بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی. ان سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بڑا پروگریسو بولا. انہوں نے کہا ہم طالبان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ داعش کو افغانستان کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کو پنپنے نہیں دیں گے، ان کو یہاں سے بھگانے میں مدد کریں گے. یہ تمام چیزیں پاکستان کا یہ سٹانس ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا طالبان اجازت نہیں دیں گے، ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پورے دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ افغان فورسز ہیڈ کیپیسٹی، دیکھیں پاکستان کس طرح حوصلہ دے رہا ہے افغان فورسز کو. کہتے ہیں افغان فورسز ہیڈ کیپیسٹی ٹو کمبیٹ ود داعش، یعنی داعش کے ساتھ لڑنے کے لیے افغان فورسز کے پاس پوری طاقت اور کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ وہ داعش کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، جب ڈیجیٹل کانفرنس سے اشرف غنی جب اس وقت بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا غیر ملکی طاقتوں کو، اب مجھے یہ بتا دیں تاجک فورسز جو ہیں، تاجک جنگجو ہیں، وہ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا جی، اس کے علاوہ ازبک جنگجو کیسے پہنچ رہے ہیں؟ چین کو ہے ETIM سے متعلق ریزرویشن کہ وہ طالبان کے ہم رکاب ہو کر اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں، انٹرسٹ کو، چین کے انٹرسٹ کو. روس کہہ رہا ہے کہ تاجک گروپ جو ہیں وہ انوالو ہیں، وہ کسی صورت بھی تاجکستان یا سینٹرل ایشیا ممالک کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، روس پوری طاقت کا استعمال کرے گا. ایسے موقع پر جب تاجک ملیٹنٹ گروپ سے متعلق رشیا کانشیس ہے تو ETIM سے متعلق چائنا کانشیس ہے. یہی نہیں،
رشیا کہہ رہا ہے کہ داعش فائٹر، رشیا نے خطرہ ظاہر کیا، رشیا کا کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، سرگئی شویگوف ہیں رشین ڈیفنس منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ رشیا کو خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ داعش کے جو جنگجو ہیں نا وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چاہے اس کے کہ ان کے پیچھے وہ تیسری طاقت کون سی ہے، فائدہ اٹھاتے ہوئے سیریا اور لیبیا سے افغانستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے اس موقع پر جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پلیز مجھے سوال کا جواب اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، چاہے اس کے کہ انٹرنیشنلی اگر اشرف غنی کی بات کو کسی حد تک مان بھی لیا جائے کہ غیر ملکی جنگجو آ رہے ہیں، تو پاکستان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یا پاکستان کے ویسے لوگ جو جہادی رجحان رکھتے ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ 5 سے 10 ہزار افراد کا روز کا آنا اور جانا ہے ایک بارڈر سے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ تجارت اور کاروبار کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پٹی ایسی ہے، 30 لاکھ مجاہدین کو، 30 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ہاں یہ انہوں نے کہا، جب ایبسولوٹلی ناٹ کی انہوں نے بات کی تھی، میں کہتا پاکستان کسی طور پر بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ افغانستان میں اس کی حکومت پاکستان کو قبول ہے جو افغان عوام چاہے گی۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔